मौसर प्लेटफॉर्म है। जी नाज़रीन, इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन बराह रास्त मनाजिर दिखा रहा है। इस वक्त रजब तैयब उर्दवान का तैयारा जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ये मनाजिर देख रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का तैयारा पाकिस्तान की सरहदों में दाखिल हुआ और इस वक्त इस्लामाबाद में हवाई अड्डे पर लैंड कर गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद है। ये अपनी स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान इस वक्त पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। उनका ये तैयारा आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर बराह रास्त आप देख रहे हैं। ये वो मनाजिर हैं जो पाकिस्तान टेलीविजन अपनी स्क्रीन पर बराह रास्त दिखा रहा है। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान का ये तैयारा इस वक्त पाकिस्तान की एयरपोर्ट की ज़मीन को छू चुका है और तुर्क सदर के इस्तकबाल के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं। पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां की गई हैं और इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये बराह रास्त मनाजिर मुलाहिजा कर रहे हैं। तुर्क सदर का तैयारा इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुका है और 2 रोज़ा ये दौरा है। 2 रोज़ा दौरे पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान आला सतह वफ़द के हमराह पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान आमद पर उनके लिए पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां की गई हैं। उनके इस्तकबाल के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं और इसके अलावा जो दीगर हुकाम हैं वो भी उनके हमराह मौजूद होंगे। इस वक्त तुर्क सदर का तैयारा इस्लामाबाद में लैंड कर चुका है। तुर्की के सदर का तैयारा इस्लामाबाद में लैंड कर गया। 2 रोज़ा दौरे पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान पहुँच गए हैं। इस्लामाबाद आमद हो चुकी है। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान की शान शान इस्तकबाल की तैयारियां भी जो है वो की जा चुकी हैं। इस्लामाबाद को शहर इक़्तिदार को नहायत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। मौजूद मेहमान के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर सुर्ख कालीन भी बिछा दिया गया में इस्लामाबाद में लैंड कर गया है। तुर्किया के सदर की अगर मसरूफियात की बात की जाए तो उन्होंने बिज़नेस फोरम में शिरकत करनी है। तवानाई के हवाले से आला सतह स्ट्रेटिजिक ताउन काउंसिल के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा शिरकत करनी है। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा। दोनों ममालिक की हर क़यादत की कोशिश हमेशा यही रही है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को जो है वो नई से नई बुलंदियों तक ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे लेकर चला जाए और हर मुमकिन ताउन तलाश करने की कोशिश की गई है। बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनमें अब इस वक्त भी जो है वो तुर्किया के सदर की आमद जो है वो ताउन को नई जहत और नई बुलंदियों पर लेकर जाएगी। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रिपब्लिक ऑफ तुर्की का तैयारा इस्लामाबाद में लैंड कर गया है। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद भरपूर अंदाज में इस्तकबाल करने के लिए, उनके शायान शान इस्तकबाल करने के लिए भरपूर तैयारी कर चुका है। भरपूर अंदाज में सजा दिया गया है और यही कोशिश है कि तुर्किया के सदर, जैसे वो तुर्किया के सदर हमेशा पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहते आए हैं, कहते रहे हैं, समझते हैं, उसी तरह पाकिस्तान की भी हर हुकूमत की, हर हुक्मरान की कोशिश यही रही है हमेशा से कि तुर्किया के साथ उसी मोहब्बत और उसी गर्मजोशी के साथ जो है वो जवाब दिया जा सके, रेसिप्रोकेट किया जाए। और ये सिर्फ हुकूमतों की सतह पर पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात नहीं हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे सकाफती, मजहबी और तारीख़ी रिश्ते हैं और इंतहाई मजबूत रिश्ते जो हैं वो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान। अवाम एक दूसरे से प्यार करती है, पाकिस्तान की और तुर्किया की अवाम। बिल्कुल, और आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल जो है वो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान फैसला साजी का सबसे बड़ा फोरम है और ये फोरम तस्दीराती सम फराहम करने के साथ साथ दोनों ममालिक के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उन्हें मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने में भी इंतहाई अहम और कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं तुर्क सदर का तैयारा लैंड कर चुका है इस्लामाबाद में और 2 रोज़ा ये दौरा है। 2 रोज़ा दौरे पर तुर्क सदर पहुंचे हैं पाकिस्तान। उनके हमरा आला सतह वफ़द भी है, उनके वेलकम घर कहते रहे हैं तो रेसिप्रोकेट किया गया है पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से भी हमेशा और कोशिश यही की गई है पाकिस्तान की अवाम और तुर्की की अवाम के दरमियान भी जो रिश्ते हैं उनको मजबूत से मजबूत तर किया जाए। हुक्मरानों के दरमियान ताल्लुकात, अवाम के दरमियान ताल्लुकात, सकाफती ताल्लुकात, तारीख़ी रिश्ते में बंधे हुए हैं, मजहबी रिश्ते में बंधे हुए हैं। तो कोई जो है वो इस वक्त भरपूर अंदाज में इस्लामाबाद क्या बल्कि नाज़िया अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क में ये गर्मजोशी पाई जाती है कि तुर्किया के सदर
हम जिस जगह पर भी जहाँ से भी हमारे पास रिपोर्ट्स पहुँची हैं वो यही है कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के इस दौरे के हवाले को लेकर इस दौरे को लेकर तमाम मुल्क जो है वो गर्मजोश है और यही देखा जा रहा है कि उनकी क्या मसरूफियात होंगी, किस तरह से मज़ीद ताउन की नई राहें खुलेंगी, कौन से ऐसे शोबे होंगे जिनमें ताउन को शुरू किया जाएगा, जिनमें ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा, जिनमें ताउन को आगे लेकर जाया जाएगा। बिल्कुल, और इससे कबल भी दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में ताउन कर रहे हैं और आला सतह स्ट्रेटेजिक काउंसिल की खास तौर पर अगर हम बात करें तो इस काउंसिल के तहत तिजारत, सरमायाकारी, बैंकिंग, फाइनेंस, सकाफत और सियाहत में दोनों ममालिक ताउन कर रहे हैं। इसके अलावा तवानाई, दिफा, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, आईटी, सेहत, तालीम और साइंस के शोबे में भी मुश्तरका कायमा कमेटियाँ कायम की गई हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से ये भी इंतहाई अहमियत रखती हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें नाज़रीन कि तुर्की ने हमेशा हर फोरम पर मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत की है और इसी तरह से पाकिस्तान ने भी जब भी जहाँ भी मौका मिला आलमी सतह पर तुर्की के मौक़िफ़ की हमेशा हिमायत की है। तो इसी तरह से जो दोनों ममालिक हैं वो हर प्लेटफॉर्म पर हमने देखा कि एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं और कभी कोई मुश्किल वक्त अगर आया है तो वहाँ भी पाकिस्तान के साथ बिरादर मुल्क तुर्की हमेशा खड़ा रहा है। और दोनों ममालिक के दरमियान जो वफूद की सतह पर इस वक्त जो वफ्द आ रहा है तुर्क सदर के हमरा, यकीनन उनका आना भी खुशाइंद है और आला सतह तिजारती वक्त होगा। तिजारत के हवाले से बातचीत की जाएगी, मुख्तलिफ शोबाजात में जो याददाश्तें हैं मफाहमत की उन पर भी दस्तखत होंगे। तुर्क सदर की अगर हम थोड़ी सी मसरूफियात की बात कर लें तो दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल जो है वो एक अहम प्लेटफॉर्म है जिसका इजलास होने जा रहा है, तो उसकी सदारत भी करेंगे। जी बिल्कुल, आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान फ़ैसला साज़ी का, जैसे आपने नाज़िया आपने कहा, फ़ैसला साज़ी का सबसे बड़ा फ़ोरम है। ये फ़ोरम स्ट्रेटेजिक ताउन फ़राहम करने के साथ साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। सरमायाकारी हो, बैंकिंग हो, फ़ाइनेंस, सकाफ़त, सयाहत, तवानाई, दिफ़ा, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, आईटी और उसके अलावा नाज़रीन जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि फ़िल्म और मीडिया प्रोडक्शन के हवाले से भी जो है सकाफ़ती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और मुश्तरका फ़िल्म प्रोडक्शन, मुश्तरका सयाहती वर्से को सयाहती ताल्लुकात को किस तरह से फ़रोग़ दिया जा सकता है। तो भरपूर मसरूफ़ियात से भरा हुआ ये दौरा है तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का, जिसमें उनके हमरा सीनियर हुक्काम आ रहे हैं तुर्की से, सरमायाकारों का एक आला सतह वफ़द जो है वो आ रहा है। तो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की शहबाज शरीफ की क़यादत में ये बाकायदा हम इसको समझ सकते हैं कि ये मज़ीद बेहतरी से बेहतरी की तरफ लेकर जो है वो मईशत को लेकर जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मज़हर अब्बास इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मज़हर अब्बास, ज़रा शेयर कीजिएगा, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का तैयारा इस्लामाबाद में लैंड कर गया है, मनाजिर हम बराह रास्त दिखा रहे हैं। जी, पाकिस्तान और तुर्किया के जो है वो गहरे मजहबी और तारीखी सकाफती जो है वो ताल्लुकात हैं और एक दूसरे के जो साथ बाहमी ताउन है मुख्तलिफ शोबों में, तो वो पाकिस्तान और तुर्किया का एक मिसाली है। पाकिस्तान और तुर्किया का जो दोस्ती है वो बाएतमाद शराकत दारी पर मबनी है। इस वक्त जो तुर्किया के सदर हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं अपने 2 रोज़ा दौरे के लिए। उनके साथ एक आला सदा वफद भी मौजूद है। ये दौरा तुर्किया के सदर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया की दोस्ती और ताउन का ये रिश्ता वक्त के साथ साथ मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात पायदार दो तरफा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में ढल चुके हैं और इसी हवाले से जो है वो तुर्किया जो इस वक्त जो है वो बहुत बड़ी मार्केट भी है बिजनेस के हवाले से और पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान जो बाहिमी ताउन है उस हवाले से ये दौरा खासी अहमियत का हामिल है। इस दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ जो तुर्किया के सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान के जो है वो मुलाकात भी होगी और इस वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के देरीना ताल्लुकात भी हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा जो इजलास हो रहा है आला सतही स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल का, उसकी जो है वो सदारत करेंगे। आला सतही स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल का ये 7वां इजलास होगा। इससे कबल 6 इजलास जो हैं वो हो चुके हैं। आखिरी सेशन फरवरी 2020 में इस्लामाबाद में ही हुआ था। पाकिस्तान तुर्किया से जो है मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनमें ताउन और जो जंगी सामान है उस हवाले से पाकिस्तान और तुर्किया के जो है वो आपस में शराकत दारी है। पाकिस्तान तुर्किया से मेलजम प्रोजेक्ट के तहत जंगी बहरी जहाज खरीदने वाला पहला मुल्क है। 2016 के बाद
صدر طیب اردوان نے 2020 میں پاکستان کا جو ہے وہ دورہ کیا تھا. پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلقات تاریخی، ثقافتی اور مذہبی بنیادوں پر جو ہیں وہ قائم ہے. ان جی. تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان ترکی اعلیٰ سطح تصویراتی تعاون کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جو دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا اہم ایک پلیٹ فارم ہے. کونسل دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے، سیاسی، اقتصادی، دفاعی، تجارتی اور ثقافتی روابط کو مزید مستحکم کرنے میں جو ہے وہ مدد دیتی ہے. پاکستان اور ترکیہ کے درمیان جو ہونے والے کل وفود کی سطح پر ملاقاتیں ہیں وہ بھی ہوں گی، اور اس حوالے سے مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے. ترکیہ کے صدر صبح جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچیں گے، جہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ ملاقاتیں بھی ہیں. جی. اچھا مظہر، آپ نے ذکر کیا کہ مفاہمت کی کچھ یادداشتوں پر دستخط بھی متوقع ہیں، کچھ معاہدوں پر دستخط بھی متوقع ہیں. کون سے ایسے شعبے ہیں جو نمایاں طور پر ان معاہدوں میں ہوں گے شامل؟ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان شعبوں میں مفاہمت کی جو یادداشتیں ہیں ان پر دستخط کیا جائے گا. اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے قبل بھی چونکہ دونوں ممالک مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں، اور گاہے بگاہے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف معاہدوں پر دستخط بھی ہوتے ہیں اور دونوں ممالک کا تعاون بھی دیکھنے میں آتا ہے، کن شعبوں میں آلریڈی دونوں ممالک تعاون کر رہے ہیں؟ جی، دونوں ملکوں کے درمیان خاص طور پر توانائی اور گرین انرجی کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے مفاہمتی یادداشتیں جو ہے ان پر دستخط کیے جائیں گے. اور دونوں ممالک نے مختلف موقعوں پر تجارتی حجم بڑھانے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے. ثقافت اور سیاحت کی ترویج کے فروغ کے تحت دونوں ممالک کے درمیان سیاحت، فلم، میڈیا، ثقافتی ورثے کے تحفظ اور مشترکہ فلم پروڈکشن کے شعبوں میں بھی تعاون کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور اسی حوالے سے جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے کہ آگے گرین انرجی کے حوالے سے جو ہے وہ دونوں ممالک آپس میں تعاون کے معاہدوں پر جو ہے وہ دستخط کریں گے. اور اسی حوالے سے جو اعلیٰ سطح اسٹریٹجک تعاون کونسل پاکستان اور ترکیہ کے درمیان فیصلہ سازی کا جو سب سے بڑا فورم ہے، اس میں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بہت اہم فیصلے کیے جائیں گے. اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک کونسل کے تحت تجارت، سرمایہ کاری، بینکنگ، فائنانس، ثقافت، سیاحت، توانائی، دفاع، زراعت، ٹرانسپورٹ، کمیونیکیشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی، صحت، تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں جو ہے وہ مشترکہ جو ہے وہ تعاون کو جو ہے وہ فروغ پر وہ بات چیت فروغ دیا ہوگی. جائے گا. بہت شکریہ. مظہر عباس ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلات شیئر کر رہے تھے کہ کیا مصروفیات ہوں گی ترک صدر رجب طیب اردوان کی. ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ترک صدر رجب طیب اردوان کا طیارہ لینڈ کر گیا ہے، اور یہاں پر ان کے بھرپور استقبال کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں. بھرپور استقبال کیا جا رہا ہے ترک صدر رجب طیب اردوان کا. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف جو ہیں وہ ایئرپورٹ پر موجود ہیں ان کے استقبال کے لیے. یہ آپ نے سکرینز پر مناظر بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارے نمائندے اسد یار خان نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں. اسد یار خان، ترک صدر رجب طیب اردوان کا دورہ، ترکیہ کے صدر جب بھی آتے ہیں ہمیشہ جو ہے وہ اسے دوسرا گھر بھی کہتے ہیں پاکستان کو، اور مختلف تعاون کو آگے بڑھایا بھی جاتا ہے مختلف شعبوں میں. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ترک صدر رجب طیب اردوان کا جو 2 روزہ دورہ ہے یہ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات کو کن کن شعبوں میں نئی بلندیوں تک لے کر جا رہا ہے؟ جی یقیناً پاکستان اور ترکیہ کے جو تعلقات ہیں وہ گہرے مضبوط تعلقات ہیں. مشترکہ مذہب، ثقافت پر مبنی یہ تعلقات ہیں جو دہائیوں پر محیط ہیں. اور خاص طور پر جو رجب طیب اردوان کا یہ پاکستان کا دورہ ہے، 2020 میں وہ یہاں پر آئے تھے، اور اس کے بعد اب 5 سال بعد یہ ان کا پاکستان کا دورہ ہے. دونوں ملکوں کے درمیان جو اعلیٰ سطح تصویراتی تعاون کی کونسل جو قائم کی گئی ہے، اس کا جو بنیادی مقصد ہے مختلف شعبوں میں تعاون کا فروغ ہے. اور یہ جو تصویراتی تعاون کونسل ہے یہ ایک اعلیٰ سطح کا فورم ہے، اور جس میں دونوں ملکوں کے درمیان جو مختلف شعبوں میں تعاون کا فروغ دیا جاتا ہے. تو اسی سلسلے میں ترکیہ کے جو صدر ہیں وہ پاکستان تشریف لائے ہیں. ان کے ساتھ ان کا ایک اعلیٰ سطح وفد جو ہے وہ ان کے ہمراہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ممتاز جو کاروباری شخصیات ہیں ترکیہ کی وہ بھی ان کے ہمراہ ہیں. جو تصویراتی تعاون کونسل ہے اس کے تحت پاکستان اور ترکیہ کے درمیان جو ہے وہ صحت، تعلیم،
سائنس اور ٹیکنالوجی، دفاع اور مختلف دیگر معیشت اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کا جائزہ لے رہی ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان جو پچھلا اجلاس ہوا تھا اعلیٰ سطح تصویراتی تعاون کونسل کا، جو چھٹا اجلاس ہوا تھا وہ بھی اسلام آباد میں ہی منعقد ہوا تھا، اس میں دونوں ملکوں نے جو باہمی تجارتی حجم ہے اس کو $5 ارب تک لے جانے کا عزم کا اظہار کیا تھا۔ اور آج جب یہ اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد میں، جو تصویراتی تعاون کونسل کا یہ جو 7واں اجلاس ہے، اس میں وہ تمام امور کا جائزہ لیا جائے گا کہ کس طریقے سے جو دونوں ملکوں کے درمیان جو اقتصادی شعبہ ہے، بالخصوص تجارت کا فروغ جو ہے، اس کو کس طریقے سے اس کو مزید فروغ دیا جائے۔ تجارت کا آپ نے ذکر کیا اسد یار خان، جب بھی کسی ملک کی معیشت کا یا تجارت کا تذکرہ ہوتا ہے تو انویسٹمنٹ کا اس میں بڑا اہم حصہ ہوتا ہے۔ ممتاز کاروباری شخصیات بھی اس وقت ترک صدر کے ہمراہ ہیں، یقیناً ان کی بھی ملاقاتیں ہوں گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کاروباری شخصیات کے ہمراہ ترک صدر کا پاکستان کا یہ دورہ پاکستان کی معیشت اور خاص طور پر جو فورن انویسٹمنٹ ہے اسے پاکستان میں لانے کے لیے کتنا معاون ثابت ہوگا؟ جی، ترکیہ نے ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کا جو تعلقات ہیں، خاص طور پہ اقتصادی شعبے میں جو تعاون ہے اس کے اوپر خصوصی طور پر فوکس کیا ہے، اور ترکیہ کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح جو تجارتی وفد ہے وہ بھی پاکستان ان کے اس دورے میں ان کے ہمراہ ہے۔ اور کل جو ہے پاکستان اور ترکیہ کا مشترکہ بزنس فورم کا انعقاد ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان جو ہیں اس بزنس فورم میں شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بزنس فورم میں پاکستان اور جو ترکیہ کے ممتاز جو کاروباری شخصیات ہیں وہ شرکت کریں گی۔ ترکیہ پاکستان میں اس وقت جو ڈیفنس پروڈکشن ہے اس کے علاوہ دیگر مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ اس میں ایک مثال جو حال ہی میں ہے وہ ماس ٹرانزٹ کی ہے، اس شعبے میں ترکیہ کا ایک تعاون ہے، اسی طرح تعلیم کے شعبے میں ہے، صحت کے شعبے میں بھی ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی دونوں ملک تعاون کر رہے ہیں۔ حال ہی میں جو پاک پیریا کی جو ملچم کلاس فریگیٹس ہیں، اس میں یہ ترکیہ میں ہی یہ تیار ہوئی اور اب باہمی اشتراک سے پاکستان میں بھی اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک اہم دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی شعبے میں بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکیہ جو ہے وہ مختلف موقعوں پر دونوں ملکوں کے درمیان جو تعاون ہے اس کو فروغ دیا جاتا رہا ہے، خاص طور پر اگر قدرتی آفات کے دیکھا جائے تو اس میں چاہے وہ سیلاب ہو، زلزلہ ہو یا دیگر اس طرح کی آفتیں ہوں، تو اس میں دونوں ملکوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ حال ہی میں ترکیہ میں جو 2 سال قبل جو سلسلہ آیا اس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف خود تشریف لے گئے ترکیہ، اور وہاں پر انہوں نے ان کے ساتھ اپنا ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے استقبال کے لیے ہوائی اڈے پر موجود ہیں۔ ان کے ساتھ جی بالکل، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس وقت موجود ہیں اور صدر مملکت آصف علی زرداری بھی اس وقت ترک صدر کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ ہمارے نمائندے اسد یار خان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر آپ اس وقت یہ براہ راست مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں جہاں ترک صدر رجب طیب ایردوان کے استقبال کی بھرپور تیاریاں کی گئی ہیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف موجود ہیں، ان کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی موجود ہیں اور ان کا استقبال کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بھی اس موقع پر موجود ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا طیارہ اب سے کچھ دیر قبل اسلام آباد پہنچا ہے۔ ترک صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت آپ نے اسکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں، ترک صدر رجب طیب اردوان
اس وقت جو ہے وہ جہاز کی سیڑھیاں اترتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ترک صدر رجب طیب اردوان اپنی اہلیہ کے ہمراہ اس وقت جو ہے وہ جہاز سے نیچے آ رہے ہیں اور صدر مملکت آصف علی زرداری, وزیر اعظم محمد شہباز شریف موجود ہیں ان کے استقبال کے لیے. انہیں توپوں کی سلامی دی جا رہی ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان پاکستان پہنچ چکے ہیں. یہ آپ اسکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ پاکستان تشریف لا چکے ہیں. ان کا طیارہ اب سے کچھ دیر قبل لینڈ کیا تھا اور اب اس وقت جو ہے صدر مملکت آصف علی زرداری, وزیر اعظم محمد شہباز شریف, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وزیر دفاع خواجہ محمد آصف, وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور محترمہ آصفہ بھٹو اس وقت ان کے استقبال کے لیے موجود ہیں. یہ آپ اپنی اسکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں. ان کا استقبال کیا گیا ہے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے. انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا ہے. اہلیہ ان کی خاتون اول جو ہیں ترکیہ کی, وہ ان کے ہمراہ ہیں. محترمہ آصفہ بھٹو نے انہیں ویلکم بھی کیا ہے اور انہیں ایک بچی نے جو ہے وہ گلدستہ پیش کیا ہے پاکستان کا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اس وقت وہ گلے مل رہے ہیں. ان کا استقبال کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف, صدر مملکت آصف علی زرداری, محترمہ آصفہ بھٹو, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, خواجہ محمد آصف, عطا اللہ تارڑ اور محترمہ آصفہ بھٹو ان کے استقبال کے لیے موجود ہیں. اس وقت براہ راست مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. ترک صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر مملکت نے ان کا استقبال کیا ہے. اس وقت ان سے مصافحہ کیا جا رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ خوشگوار مسکراہٹوں کا بھی تبادلہ کیا جا رہا ہے. اس موقع پر وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ موجود ہیں. اس وقت اسحاق ڈار سے انہوں نے مصافحہ کیا. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے مصافحہ بھی کیا اور اس وقت وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ سے صدر اردوان نے مصافحہ کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں بھی موجود ہیں. بالکل سلمان شہباز بھی موجود ہیں اور جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی اس وقت ویلکم کر رہی ہے ترک صدر رجب طیب اردوان کو پاکستان آمد پر. اور آپ کو بتاتے چلے کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ترک صدر رجب طیب اردوان کا یہ دورہ پاکستان. ترک صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. اسلام آباد کو ان کے شایان شان سجایا گیا ہے. استقبال کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کی گئی ہیں. اسلام آباد بھرپور انداز میں, خوبصورت انداز میں سجایا گیا ہے ترک صدر رجب طیب اردوان کے استقبال کے لیے. صدر رجب طیب اردوان کی آمد پر ان کے اعزاز میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی. صدر مملکت آصف علی زرداری, وزیر اعظم محمد شہباز شریف اپنے وفد کے ہمراہ جو ہے وہ وزراء کے ہمراہ موجود تھے. ان کے استقبال کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ہے, سرخ قالین بچھا کر ان کا استقبال کیا گیا ہے. ہاتھ ہلا کر اس وقت جو ہے وہ مختلف نعروں کا جواب دے رہے ہیں صدر رجب طیب اردوان, جو کہ ان کے خیر مقدم کے لیے جو ہے انتہائی پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا گیا ہے صدر رجب طیب اردوان کا. آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے. ان کا استقبال کیا گیا ہے, پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا, 21 توپوں کی سلامی دی گئی. صدر مملکت آصف علی زرداری سے گلے ملے اور اس کے بعد وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گلے لگ کر ان کا استقبال کیا. نہایت خوش نظر آ رہے ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری, وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور خاص طور پر ہمارے انتہائی معزز مہمان صدر رجب طیب اردوان پاکستان آمد پر انتہائی خوش نظر آ رہے ہیں. مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا ہے اور اب اس وقت جو ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے کچھ گفت و شنید بھی جاری ہے. بالکل آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ناظرین اس وقت یہ براہ راست مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں. ایئرپورٹ کے یہ مناظر ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری, وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس وقت موجود ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان کے ہمراہ اور خوشگوار مسکراہٹوں کا تبادلہ اس وقت جاری ہے. ویلکم کیا گیا ہے بھرپور انداز میں, خوش آمدید کہا گیا رجب طیب اردوان کو پاکستان آمد پر اور پاکستان کے گہرے دوست ملک ترکی کے صدر کی پاکستان آمد پر بھرپور تیاری کی گئی ان کے استقبال کے لیے. اور جب صدر رجب طیب اردوان اپنے جہاز سے تشریف لائے انہوں نے سیڑھیاں اتری, انہیں 21 توپوں کی سلامی بھی پیش کی گئی. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ساتھ رجب طیب اردوان گفتگو بھی کر رہے ہیں. نہایت خوشگوار موڈ میں, باڈی لینگویج جو ہے وہ بہت کچھ دکھا دیتی ہے. صدر رجب طیب اردوان, صدر مملکت آصف علی زرداری, وزیر اعظم محمد شہباز شریف انتہائی خوشگوار موڈ میں جو ہے اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں. خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے.
اور رجب طیب اردوان اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. ان کی مصروفیات کے حوالے سے بات کریں تو بزنس فورم میں شرکت کریں گے, اعلیٰ سطح اسٹریٹجک تعاون کونسل کے 7ویں اجلاس میں شرکت کریں گے, مشترکہ نیوز کانفرنس بھی کی جائے گی صدر کی طرف سے. صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف مشترکہ نیوز کانفرنس کریں گے. سینئر حکام سرمایہ کاروں کا ایک انتہائی اعلیٰ سطح وفد جو ہے وہ صدر رجب طیب اردوان کے ہمراہ ہے, اور اس وقت صدر رجب طیب اردوان گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور انہیں جہاں پر ان کا قیام ہے وہاں پر ان کو لے جایا جا رہا ہے. 2 روزہ دورے پر ترک صدر رجب طیب اردوان پاکستان پہنچ چکے ہیں. شاندار استقبال کیا ترک صدر رجب طیب اردوان کا پاکستان پہنچنے پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے, اور اس موقع پر نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار, وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر براہ راست مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں. ترک صدر رجب طیب اردوان اس وقت روانہ ہو چکے ہیں اپنی گاڑی میں سوار ہو کر. ناظرین, یہ گاڑی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے, اس میں صدر رجب طیب اردوان کو بٹھایا گیا ہے اور انہیں جہاں پر ان کا قیام ہے, جہاں پر انہوں نے آرام کرنا ہے, وہاں پر ان کو لے جایا جا رہا ہے. ناظرین, آپ کو بتا دیں کہ صدر رجب طیب اردوان کا طیارہ جو ہے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے لینڈ کیا تھا اسلام آباد میں. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے یہ تمام مناظر آپ سے براہ راست شیئر کیے. ایئرپورٹ کے مناظر, سرخ قالین بچھایا گیا, 21 توپوں کی سلامی دی گئی. صدر مملکت آصف علی زرداری, وزیر اعظم محمد شہباز شریف انتہائی اعلیٰ وفد کے ہمراہ جو ہے ان کے استقبال کے لیے موجود تھے. یہ وہ مناظر ہیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کا استقبال کیا گیا. خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا, مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا, ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا. یہ وہ مناظر جو اب سے تھوڑی دیر پہلے کے مناظر ہیں. ناظرین, یہ اس وقت جو ہے اپنی اہلیہ کے ہمراہ, خاتون اول کے ہمراہ ترکیہ کی ترک صدر رجب طیب اردوان جو ہے سیڑھیاں اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ 21 توپوں کی ان کو سلامی دی جا رہی تھی اس وقت, اور یہاں پر نیچے وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے ان کا استقبال کیا, گلے ملے, خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا, مصافحہ کیا گیا, پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا, اور اس کے بعد صدر رجب طیب اردوان